كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر عنایات ربانی کا تذکرہ ہے۔ آیت 114 سے 122 میں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور آپ اس کو نوٹ کریے گا، تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا ہے نا تو انبیاء کرام کے قصے آ جاتے ہیں۔ بس لوگ اس سے بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے، ایک ہی دفعہ ہوں۔ دیکھیے ایک ہی دفعہ تو نہیں کھانا کھاتے آپ کیوں ہر 5-7 گھنٹوں کے بعد کھاتے ہیں؟ انرجی، طاقت اور ضرورت۔ یہ انبیاء کے قصے نا آپ کا میرا انرجی ڈرنک ہے۔ کبھی بندہ ایک قسم کے حالات میں ہوتا ہے، کبھی اس کو دین کی وجہ سے ایک آزمائش پڑی ہے، کبھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ، تو انبیاء کے قصوں سے اور کچھ بھی نہ ہو نا تو اپنے ایمان کو چیک کرنے کا گراف ہے۔ آپ وزن کیوں چیک کرتے ہیں بار بار؟ ویٹ گین تو نہیں کیا، ویٹ لوز تو نہیں ہو گیا؟ تو انبیاء کرام کے قصوں سے اپنے ایمان کا ویٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے کے بعد آگے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، آیت 123 سے 132 میں، اور ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ان کے دور میں ایک بت کو پوجتے تھے جس کا نام بال تھا، اسی لیے آ رہا تھا دون بالن، بال نام کا بت تھا، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس نبی نے بھی توحید کی بات کی اور ان کے بھی نام کے ساتھ اللہ عباد اللہ المخلصین آ رہا ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ یہاں تذکرے فرماتے ہیں۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کے احسان ہے 133 سے 138 میں، اور حضرت لوط کا جہاں بھی تذکر آتا ہے تو 2 باتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ان کی قوم نفس پرست ہوئی، دوسرا ان کی بیوی بھی اس مشن میں ساتھ نہیں تھی، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا، یعنی جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر آئے گا۔ یہاں یہ پیغام ملتا ہے۔ پھر آگے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کی بات ہے 139 سے 148 میں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی ایک البم ہے یہ جو آپ کے میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ آپ ذرا یونس کو بھی دیکھ لو، کیسے وہ ایک بڑی ہوئی کشتی میں گیا اور پھر وہاں قرآن اندازی ہوئی، پھر مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا اور وہ بڑے برے حال میں تھے، اور اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے کب تک؟ الی یوم یبعثون۔ کیا پتہ چلا کہ آیت کریمہ جو ہم پیچھے سورۃ الانبیاء میں پڑھ آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر حضرت یونس وہ کلمات ادا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی ان کی قبر بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پھر باہر چٹیل جگہ پہ ڈال دیا، وہ بڑے بیمار تھے، پھر ہم نے کوئی ایک وہاں کدو کی بیل اگا دی، پھر ان کو واپس بھیجا قوم کی طرف، تو 1,00,000 سے کچھ اوپر لوگ جن کی طرف ان کو بھیجا تھا پھر وہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے کہ آج 1,25,000 پڑھتے ہیں نا، شاید اس لفظ سے دلیل لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے یہی لیا، اللہ ہماری ہدایت کر دے۔ آگے دیکھیے مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ، آیت 149 سے 157 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا بحث مباحثے کا، اس کا تذکرہ ہے۔ کبھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خود تو بیٹی کے نام سے بدکتے ہو اور میری بیٹیاں بناتے ہو، مجھے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور جو بات کر رہے ہو اس کی دلیل لے آؤ۔ کچھ اور تھے وہ کہتے تھے جنات کے ساتھ اللہ کا نعوذ باللہ نسب ہے، تو اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، آیت 158 سے 163، جنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں سوائے خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کے ہے، یعنی کوئی ایسا تعلق جس کو تم انسانی تعلق کے لیول پہ لیتے ہو وہ ان سے نہیں ہے۔ ایک مخلوق کے تذکرے کے بعد اگلی مخلوق فرشتے، تو فرشتوں کا اصل مقام 164 سے 166 میں بتایا جا رہا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر فرشتے کا ایک اپنا کام ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، اور وہ سب کون ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہ صفیں باندھ کے کام کرتے ہیں، آرگنائزڈ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ڈیوٹیاں بھی پتہ ہونی چاہیے اور ان کو اپنا اپنا کام آسن درجے سے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ وہ ایور لاسٹنگ ہو اور وہ کام آگے سے آگے پھر بڑھ سکے۔
پھر آگے مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے 167 سے 170 میں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ جملہ نوٹ کیجئے، بہت سارے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، سچی اگر ہمیں کوئی کہتا، کوئی بتاتا نا تو ہم بڑے ہی خالص ہو جاتے، اور جب وہ موقع آتا ہے تو وہی کیا جو مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ تو ہمیشہ ایسی آیتوں کو پڑھتے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا جب کوئی نعمت ملتی ہے تو میں اس کی قدردانی کرتی ہوں یا اس کی ناشکری کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد مومن کے لیے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ بات ہے 171 سے 179 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی اپرووڈ ہے۔ یہ بات ایک بار پھر پتہ چل گئی کیا، کہ جو ہمارے بھیجے ہوئے تھے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، نصرہ سے ینصر، نصرت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے ضرور مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ گروہ ہیں جو غالب بھی آئیں گے۔ بس آپ اب ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں۔ ان کے اوپر ایک جب عذاب آنے والا ہے، جب آئے گا تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم نے کیا غلط کام کیے۔ اس کے بعد آگے ذرا دیکھیے تو 180 سے 182 میں جو آخری آیات بنتی ہیں سورت کی، اس میں کفارہ مجلس کی دعا آتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کو مانگا کریں، مجلس میں محفلوں میں بہت ساری کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کفارے بنائے گا۔ اور یہاں آپ نے پوری آیت سورہ فاتحہ علی نوٹ کی، کاؤنٹ کرتے جائیے کہ قرآن میں یہ کہاں کہاں اور کتنی بار آ رہا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین پہ صورت پوری ہوئی۔ تو اگلی صورت صاد، حروف مقطعات کے ناموں پہ صورتوں میں سے ایک صورت، 1 ورڈ، یعنی ایک قاف آئے گی آگے سورت 26ویں پارے میں، 26 پارے میں، اور اسی طرح سورت نون 29ویں پارے میں ہے، اور یہاں کیا ہے صاد، 88 آیات ہیں اس کی۔ ٹاپک اس کا، شروع کی آیات کا، انا پرستی کو چھوڑ دو، 1 سے 16۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، دعوت دیجیے دین کی، تو آپ نے ایک بہت اچھی دعوت کا اہتمام کیا، کھانے پہ بلایا، اور بعد میں جب آپ نے لوگوں کو دعوت دین دی تو جو بڑے بڑے سردار تھے یا جو آپ کے چچا اور اس طرح کے جو بزرگان تھے، انہوں نے جو باڈی ریئیکشن شو کیا نا، وہ ان آیات میں، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ آیت 6 میں آپ یہ جملہ ڈھونڈ لیجئے۔ کہنے لگے چلو چلو اٹھو، یہ کیا باتیں ہیں، یہ تو ہمیں کوئی اور ہی باتوں میں لگا رہے ہیں۔ یعنی ان کو اتنا برا لگا نبی کا دعوت دینا کہ یہ کیا بات ہے، جس لیے بلایا تھا ہمیں کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی بری لگی کہ ان کی پوری باڈی لینگویج کے ساتھ اور ان کے ورڈز کے ساتھ ادھر پیش کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ انا تھی۔ یاد رکھیے کہ جو بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بات دی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ ہے، آیت 17 سے 26 میں، اصبر علی ما یقولون۔ اصل میں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، آپ پہ اتنی باتیں چھانٹتے ہیں، آپ صبر کیجئے اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، جو ہاتھوں والے تھے اور اواب بھی تھے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بار بار اللہ کی طرف پلٹے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جائیں اور آپ نے کبھی ان کے گھر کا وائی فائی یوز کیا ہو، تھوڑی دیر میں آپ کا فون ان کے نیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا کبھی نیٹ نہ ملے نا تو وہ سگنل لینے کے لیے گھومتا رہتا ہے، رننگ۔ ہاں، یہ اوابیت ہے۔ بندہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کی طرف جائے، گھومے، دیکھے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ مس کرتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کے بغیر نہیں رہتی نا، یا آپ کو جس سے بھی محبت ہوگی آپ کا دل بار بار اس کی طرف جائے گا۔ تو حضرت داؤد دولت مند بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف رہے
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بتا کر عملی طور پہ سمجھا کر سکھائی جاتی ہیں. تو دمبیوں کا واقعہ پیش آیا. حضرت داؤد کو اپنی کوئی غلطی یاد آ گئی، احساس بھی ہوا اور استغفار کرتے ہوئے جھک گئے. تو کسی کی غلطی دیکھ کر اپنی غلطی کو جان جانا اور اس کی اصلاح کر لینا، اس کو حالات اور واقعات سے ملنے والی رہنمائی کہتے ہیں. جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا ہدایت بیانی، تو یہ ہدایت بیانی تھی. اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی بات آپ کے ساتھ گھر میں ہوئی اور آپ نے کوئی کمی بیشی کی، آپ اسکول جائیں گے تو رستے میں یا وہاں جا کر کوئی ایسی بات آئے گی، آپ کہیں گے آج کی تو ساری بات ہی میرے اوپر تھی. یہ ہے ہدایت بیانی. پھر اس کے بعد نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں. یہ میسج ہے آیت 27 سے 29 کا، یعنی یہ دو مختلف کلچر ہیں، دو مختلف لوگ ہیں، اور مقصد حیات بتا دیا گیا کہ بے مقصد تو تم پیدا نہیں کیے گئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، یہ تو کفار کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں موج کرو، مستی کرو. اللہ کہہ رہے نہیں. کیا ہم جنتی اور جہنمیوں کو، اعمال کرنے اور نہ کرنے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی. پھر آگے حضرت سلیمان کی بیش بہا نعمتوں کا تذکرہ ہے آیت 30 سے 40 میں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. یہ لفظ نعم العبد کتنا پیارا لگ رہا ہے. حضرت داؤد اور سلیمان کے جو قصے ہیں نا، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دولت بھی ہو اگر دنیا کی، تو بندہ کبھی بھی نہیں بہکتا اگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو اور پھر وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ایک قصہ ہے جس سے ہمیں بھی یہ باتیں سکھائی گئی ہیں کہ اگر کوئی چیز عبادت میں خلل ڈال دے، آپ کے اللہ کے تعلق کو کمزور کر دے، تو اس کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے، ورنہ نعمتیں فتنہ بن جاتی ہیں. پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے خاتمے کی بات ہے 41 سے 44 میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں جو آزمایا، طویل بیماری تھی، اللہ کے رحمت سے صبر کیا انہوں نے، کوئی بے صبرا پن نہیں کیا، اور ایک دن آیا کہ بیماری ختم ہو گئی. پھر اللہ نے جسم پہلے سے اچھا کر دیا، جوانی بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، بیوی کو بھی جوان کر دیا. اللہ کے رستوں میں صبر کرنے والوں کو ایسا ہی تحفہ ملتا ہے. اب ذکر انبیاء علیہم السلام میں 45 سے 48 میں کچھ اور انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے اس موضوع کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے ان بندوں کا تذکرہ کیجئے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تھے. ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے، یعنی سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ الذِّكْرِ الدَّارِ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. انبیاء کرام کی کامن ہیبٹ کیا تھی کہ آخرت کی یاد کے لیے وہ خالص تھے. آج ہم بھی کرتے ہیں آخرت کو یاد، لیکن خالص نہیں ہوتے. ہمیں لگتا نہیں دیکھنا کچھ نہ کچھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ چنے ہوئے بندے تھے. آگے 49 سے 54 میں متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ جنت، یہ بتا کر آپ کو مجھے بھی شوق دلایا گیا کہ ہم بھی ذرا سا اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اس جنت کی طلب بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. ھذا ذکر، یہ قرآن، یہ ذکر، اور متقیوں کے لیے بڑا اچھا انجام ہے. وہ ہم جنت عدن جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جو منگوائیں گے پھلوں میں سے ان کو مل بھی جائے گا اور پینے کی چیزیں بھی، اور ان کے پاس نگاہیں جھکائی ہوئی خواتین. یعنی دنیا میں جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑا، جنت میں ان کو حلال میں مل گیا. اور ساتھ ہی کہہ دیا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان ھذا لرزقنا، یہ تو ہمارا رزق ہے. ما لہ من نفاد، اب یہ ختم تھوڑی ہونا ہے. دنیا تو آئی تھی اور چلی گئی. یعنی آپ دیکھیے ان آیتوں کو پڑھ کر کتنا موٹیویشن ملتا ہے کہ 4 دن محنت کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں تاکہ وہاں نعمتوں کو پالیں. اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ ہے جہنمیوں کے جھگڑے 55 سے 64 میں، کہ جہنم میں جو بہت سارے اور مسائل ہوں گے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ جھگڑا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے بیماری، صحت، غربت، دولت مل جل کے کٹ جاتی ہے. گھر والوں میں اتنی محبت اور پیار ہوتا ہے کہ وہ دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے.
تو جہنمیوں میں جھگڑوں کی باتیں کر کے بتا دیا گیا کہ جو لوگ غلط کاموں پہ اکٹھے ہوں گے وہ وہاں جا کر بھی ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے۔ اور پھر آگے 65 سے 70 میں بندگی کی شان، قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، آپ ان کو کہہ دیں میں تو ڈرانے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں، وارنر ہوں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، بس کوئی اور میرا تو الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے جو واحد بھی اور قہار بھی ہے، آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان کے بیچ ہے اس کا بھی، اور غالب بھی ہے اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ اتنے خوبصورت الفاظ میں ہے کہ واقعی دل کرتا ہے کہ بندہ اس کا بندہ بن جائے۔ نبی کے اوپر تو فرشتوں کی طرف سے وحی آتی تھی، اس لیے اب آگے عظمت انسان کا تذکرہ ہے آیت 71 سے 78 میں کہ اتنے بڑے رب کے بندے بن جاؤ کیونکہ تم بہت ہی کمزور ہو۔ تو ہم آدم اور ابلیس کا قصہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے، وہی سبق ہے اس میں کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے آیت 79 سے 85 میں ابلیس کے ناپاک عزائم کا تذکرہ، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اور اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں آپ، صاد 79۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ شیطان کی بھی دعا سن لیتا ہے اگر سننا چاہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء نے بھی دعائیں کی تو نہیں سنی، تو اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے۔ ہمیں خود کو اور اپنی اولادوں کو شیطان کے ان ناپاک عزائم سے کیئرفل کروانا ہے۔ اور اب صورت پھر اینڈ کی طرف جاتی ہے تو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے 86 سے 88 میں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ سے اس کام پہ کوئی معاوضہ تھوڑی مانگ رہا ہوں، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ہاں نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے جہانوں کے لیے، اور تمہیں ایک وقت کے بعد جان لو گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے وہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینکے نا تو گرداب اٹھتے ہیں، شور اٹھتا ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کر صورت ختم کی جا رہی ہے کہ کبھی تو بیٹھ کے سوچو کہ اس شخص کو تم سے چاہیے کیا۔ اب دیکھیے کہ دنیاوی کاموں میں بہت تاؤ ہوتا ہے نا، کب کہاں کتنے کا کتنا وقت، کتنے پیسے، کتنی چھٹیاں۔ اگر انبیاء کرام بھی اسی طرح کام کرتے تو بس میں دودھ سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے۔ فطرت کا اصول لکھ لیجئے کہ دین کے کام کھلے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ اس کے پیسے مانگے تو کوئی دے گا؟ ہے ہی نہیں کسی کے پاس اتنا پیسہ جتنا اس کام والے کو دینا چاہیے۔ اور اس سے پھر بے نیازی بھی آتی ہے، بندہ مخلوق کا نہیں اللہ تعالیٰ کا نیاز مند بنتا ہے۔ تو بہرحال اس کے آگے اب کچھ آیات سورہ زمر کی ہیں اس پارے میں جو کنٹینیو ہوگی آگے۔ 31 آیات ہے، زمر گروہوں کو کہتے ہیں، جنت اور جہنم میں جانے والوں کے گروہوں کا تذکرہ اس صورت کے اینڈ پہ آئے گا۔ آیت 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اشارہ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی کتاب کا نازل کرنا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ کرو کیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، بس اللہ کی بندگی کرو، مخلص لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ جو مکہ والے تھے نا، جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ بتوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں، یا آج بھی کوئی کہے کہ فلاں قبر والے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو جواب تھا، نوٹ کرنا چاہیں تو آیت کا نمبر کر لیجئے، سورۃ زمر آیت 3، کیا کہتے تھے؟ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ذرا سے اس جملے پہ بعد میں غور کیجئے گا، آج امت مسلمہ کے کچھ لوگ بھی بڑے سے بڑے شرک کے مظہر کے بعد یہی جملے بولتے ہیں۔ اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے کچھ اور مظاہر ہیں آیت 5 اور 6 میں، جس میں خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کی بات ہے، رات اور دن کے ہیر پھیر، سورج اور چاند کے آنے، اور ایک وقت مقرر تک یہ دنیا کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں واپس رب کے پاس جانا ہے۔ جانوروں سے دودھ لینے کی باتیں پھر بیچ میں آ گئیں، اور اسی طرح اندھیروں اور روشنیوں کی بات کر کے آگے آیت نمبر 7-8 میں شکر گزار سے اللہ راضی ہے،
یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی یہ پارا اینڈ پہ جا رہا ہے، اور آپ اور مجھے میسج مل رہا ہے کیا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ گے نا تو تمہارا انجام بہت اچھا ہوگا۔ این یکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، چھپاتے ہو اللہ کی نعمتوں کو، تو اللہ غنی ہے تم سے، اس کو اپنے بندوں سے کفر نہیں چاہیے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا بھی اس کا کفر کر دے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کر لو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، بس تمہیں بھی خوش کر دے گا، اس کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا بوجھ اٹھانے والا۔ اور پھر آگے علم کی فضیلت آیت 9 میں، امن ہوا قانت، کیا وہ جو راتوں کو قنوت کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، کبھی سجدوں میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا یہ برابر ہے اس کے جو نہیں یہ کرتا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیت کا یہ ٹکڑا نوٹ کر لیجئے۔ علم والوں کی شان ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ، انما یتذکر اولو الالباب، اس لیے کہ علم والے اور غیر علم والوں کا عمل فرق، سوچ فرق، کلیرٹی فرق، جینا مرنا فرق۔ آگے تقویٰ کے ثمرات ہیں آیت 10 میں، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ وہ میرے بندے جو ایمان لائے ہیں تقویٰ کرو، ڈر رکھو اپنے رب کا۔ کیا پتہ چلا کہ جتنا تقویٰ ہوگا اتنا انسان اللہ کے بھی قریب ہوگا، اور اس کے لیے وہاں حساب کے بغیر جنت بھی ہوگی، اور تقویٰ ہی اصل میں پھر صبر میں ڈھلتا ہے۔ پھر آگے آخر میں آیت 11 سے 14 میں اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ نوٹ کریے گا انبیاء کرام کی دعوت میں جب بھی قرآن میں ان کی بات ہوئی، اخلاص، توحید، اللہ کو مانو، بس کوئی فقہی باتیں نہیں ہے قرآن میں۔ آج پتہ نہیں کیوں لوگ جھگڑتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی، قرآن میں تو یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو حدیث کا موضوع ہوگا۔ اصل قرآن کا میسج کیا ہے کہ اخلاص پیدا کرو۔ سوال یہ ہے کہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کس کو دکھائیں گے؟ اللہ کو دکھائیں گے تو اخلاص ہوگا، پھر دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور رات کی عبادت ریاکاری سے پاک عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم اس کی بھی تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجیں اور لوگوں کو دکھائیں، بتائیں کہ ساری رات قیام میں تھی، میں تو وہاں جاتی ہوں، ادھر جاتی ہوں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی نفلی عبادات کو چھپائیں۔ پھر آگے گھر والوں کی تربیت نہ کرنے کا انجام آیت 15 سے 16 میں ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ہمیں شعور دلانے والی آیات ہے کہ وہ لوگ جو جن کے الذین خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، کچھ لوگ خود بھی نقصان پائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان دلائیں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اصل بینک کرپٹ، خسارے والے وہ ہیں جو خود بھی بہکے، خود بھی خسارے میں گئے اور گھر والوں کو بھی کیا۔ تو ذرا سے انسان اپنے بارے میں سوچے، کیا میں اپنے گھر والے کو یا اپنی گھر والی کو غلط کاموں پہ مجبور تو نہیں کرتا یا کرتی؟ تو انشاءاللہ یہ آیت سمجھ آئے گی۔ آیت 17 سے 21 میں اچھے اور برے کردار کا تقابل ہے۔ کچھ وہ ہیں جو والذین اجتنبوا الطاغوت ہیں، اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف منیب بنتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، غور سے بات کو سنتے ہیں، پھر اس میں جو سب سے اچھی بات لگتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو انہی لوگوں میں کرے۔ اور آگے پھر ایک برا کردار بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس تھا لیکن خیر کی بجائے شر لے کر لوٹا۔ اور آگے نور ہدایت پانے والے آیت 22 میں کون ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، بس وہ نور پہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ مراد کیا ہے کہ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جن کا دل سخت ہو گیا؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو یہاں شرح صدر کی کچھ باتیں نوٹ کر لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے شرح صدر؟
جب انسان شرک چھوڑ کر توحید پہ آ جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے۔ جب انسان جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف آتا ہے پھر بھی شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ جب غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر بھی شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر پر دوام اختیار کرنے سے شرح صدر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں آپ بہت نیک ہو گئے، ذکر اذکار ہیں، عمرے پہ گئے تو اذکار ہیں، بعد میں آپ نے سب چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح جب انسان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس سے بھی شرح صدر ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان بہادری سے کام لیتا ہے اس وقت بھی شرح صدر ہوتا ہے، اور دلوں سے کینہ نکال دے سینہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ جگہ ہی نہیں ہے دل میں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، بغض ہے، وہ نہیں اچھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، نکالیے، دل خالی کیجیے۔ آپ دیکھیں مہمان نے آنا ہو نا تب اس کا روم سیٹ کرتے ہیں، فالتو چیزیں نکالتے، الماریاں خالی کرتے، کمرے کو صاف کرتے۔ تو دل کے اس کمرے کو اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنا ہے تو دلوں سے گندگی نکالے، اور پھر اسی طرح جب انسان فضول کاموں کو چھوڑتا ہے تو اس کو شرح صدر ملتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے لیے دعا کریں گے کہ رب اشرح لی صدری۔ آگے عظمت قرآن کا تذکرہ ہے آیت 23 میں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تو احسن بات نازل کر دی، ایک کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ ملتی جلتی آیتیں ہیں، بار بار بھی پڑھی جاتی ہیں۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، گوز بام ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ، پھر کبھی نرم بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف ہے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن ایک ریئل فلاور، اصلی پھول کی طرح کبھی خوشبو دے رہا ہے، کبھی مرجھا رہا ہے، کبھی اس کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے۔ تو بے حس ہو کے قرآن نہیں سننا چاہیے کہ اچھا جلدی کرو پارا پورا کر دیں، نہیں، آپ اپنے ایموشنز اس میں ڈالیں گے تو آپ کو یہ ایک زندہ بات لگے گی۔ پھر گمراہوں کا انجام آیت 24 سے 26 میں، کہ ایک آف کورس جنت میں جائے گا تو ایک جہنم میں جائے گا۔ جو بھٹک گئے ہیں ان کو اللہ نے ادھر ہی لے کر جانا ہے جدھر ان کو جانے کا شوق تھا۔ پھر قرآن کی نعمت آیت 27 سے 29 میں، کیا پتہ چلا کہ اللہ نے تو تمہیں قرآن دے دیا ہے، اب تم اس کی کتنی قدر کرتے ہو، اس کو دیکھ لو۔ اور پھر توحید اور شرک کے فرق کی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے یہ پیغام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آیت 30 سے 31 میں، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اب محسوس کیجیے آخری آیتیں پارے کی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑے دیکھ رہے ہوگے، لوگ جھگڑے کر رہے ہوں گے، یعنی یہ جو مخالفتیں ہیں نا یہ زیادہ دن نہیں رہنی۔ تو ان آیات پہ غور و فکر کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب